جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ ٹی وی پر رحمت سحر میں پروگرام ہے حقیقت ایمان، اور آج موضوع سخن ہے عقیدہ توحید۔ بڑی خوبصورت پائیدار گفتگو ابھی تک کے پروگرام کے اس حصہ کی صورت میں ناظرین تک پہنچی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے عظیم سراخان رسول زہد الانبیاء حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی نگر سے پوری دنیا میں عزت پانے والے الحاج شہباز قمر فریدی صاحب نے۔ السلام علیکم شہباز بھائی، خیر مقدم، خوش آمدید۔ اور آج کیونکہ عقیدہ توحید ہے تو ہدیہ حمد سے بسم اللہ کرتے ہیں آپ کی اس نوکری کا۔ اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، سبز پتوں کی پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، بالی بالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ اللہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، ہاں تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 دید کس کو میسر تیری ذات کی، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو، اللہ 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 کیا کہنے جناب بھائی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی ضربوں سے ماحول کو مزید نور بار کر دیا ہے جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب نے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اللہ ان کو اور برکتوں سے نوازے۔ مفتی صاحب قبلہ، گفتگو کا سلسلہ
ہمیں آگے بڑھانا ہے. جس طرح ہر عقیدے کے، ہر نظریے کے انسانی شخصیت پر اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، وہ مثبت ہو، منفی ہو، یا جس بھی جہت کا حامل ہو. تو دنیا میں سب سے خوبصورت ترین اور بڑا عقیدہ یہ عقیدہ توحید کا ہے. تو اس کے اثرات بھی بندہ مومن پر اتنے ہی نمایاں ہوں گے. بے شک. کیا کہیے گا اس بارے میں؟ جتنا خوبصورت عقیدہ ہے اتنے ہی اثرات خوبصورت ہیں، ارشاد ہو اس بارے میں. اتنے ہی ہما گیر اور ہما جہت اثرات ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، یہ جو حقیقی مفہوم ہے نا توحید کا، توحید کے فضائل پر، حوالوں پر ابھی ہم نے بات کی ہے. حقیقی مفہوم توحید کا یہ علماء نے، اہل علم نے، صوفیاء نے، عرفاء نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں یکتا مانا جائے. درست. ذات، صفات، افعال میں کسی کو اس کا شریک نہ مانا جائے. اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہے، ہر انتہا کے بعد ہے. لا بدایت لہو ولا نہایت لہو. اور وہ قدیم ہے، باقی پوری کائنات حادث ہے، بشمول ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات حادث ہے. اور حادث کا مطلب ہوتا ہے جو غیر مسبوق بالعدم ہے. قدیم کہتے ہیں جو حادث کا مطلب ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم ہے، اور قدیم کا مطلب ہوتا ہے غیر مسبوق بالعدم ہے. مفتی صاحب ان کو بہت آپ آسان نے غور لفظوں میں کیا ہے، کیسے میں سمجھیں اسی گے لیے آپ؟ سمجھا دیتا ہوں. پہلے تو آپ کے غور کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے لفظ درست کر لیا. تو حادث کا مطلب یہ ہے جو مسبوق بالعدم ہے، یعنی عدم کا اس سے پہلے عدم تھا. حادث ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. بالکل صحیح. جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. اور غیر مسبوق بالعدم کا مطلب جس سے پہلے عدم نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی معدوم تھا پھر موجود ہوا، وہ موجود تھا، موجود ہے اور رہے گا. موجود رہے گا. اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہت سے پاک ہے، بالکل صحیح. اللہ جسم سے پاک ہے، ماشاءاللہ، اللہ تغیر سے پاک ہے، اللہ کریم تجزی سے پاک ہے. بالکل صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اس توحید کو سمجھ لیتا ہے نا صفدر صاحب، جو سمجھ لیتا ہے اور سمجھ کے جو مان لیتا ہے. یہ ابھی جو بات ہوئی تھی، ایک ہے وحدانیت اور ایک ہے توحید. وحدانیت جو ہے وہ عقیدہ نہیں ہے. وحدانیت کا مطلب اللہ کا ایک ہونا، وہ تو ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اور توحید کا مطلب ہے اس کو ایک جاننا اور پھر ماننا. اور وہ جو ابھی تک بہت خوبصورت بات ہوئی تھی، توحید بھی جو ہے نا وہ وجود کے اعتبار سے پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، کیونکہ اصل وہ ہے. لیکن ماننے کے حوالے سے رسالت سے توحید کی طرف جانا پڑے گا. بہت اچھی بات. یہ بھی ایک بات ہے. اس لیے کہا قل هو اللہ احد. تو جو اس عقیدہ توحید کو جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، مان لیتا ہے، اس کی زندگی ایسی مرتکز ہوتی ہے، اس میں ایسا سکون آتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، قرار آتا ہے کہ پھر وہ دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. صرف اتنا جملہ کہ اللہ ہو کی صدا لگے تو ہر شے تھم جائے. تو اس کی حقیقت کو سمجھ لے اور اپنے دل و دماغ میں اتار لے، اس کی زندگی میں کتنا ٹھہراؤ ہوا. زندہ باد مفتی صاحب. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، کلام مجید عقیدہ توحید کو خود کیسے بیان کرتا ہے؟ صفدر بھائی، اس میں دو اعتبار سے ہمیں توحید نظر آتی ہے قرآن عزیز میں. ارشاد ہو. ایک توحید الوہیت ہے اور دوسری توحید ربوبیت ہے. الوہیت میں بھی توحید ماننی ہے اور ربوبیت میں بھی توحید ماننی ہے. اور جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ وجود میں توحید پہلے ہے اور رسالت بعد میں، لیکن ہم کیونکہ رستے کی تلاش میں رہتے ہیں تو منزل تک تو وہی پہنچائے گا جو منزل شناسا بھی ہے، منزل آشنا بھی ہے. تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. حسن مطلق کا وہ شاہد بھی مشہود بھی، تو دیکھا بھی آقا نے ہے اور آقا کو بھی دیکھا میرے رب نے ہی ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ کبھی پھر بات ہوگی. تو الوہیت میں بھی توحید ہے اور ربوبیت میں بھی، لیکن ان دونوں میں واسطہ رسالت کا چاہیے.
جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پہ آخری وقت آتا ہے، ظاہری پردہ کرنے لگے، قرآن اشارہ کرتا ہے توحید الوہیت کو بیان کرتے ہوئے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، سارے بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا، یعنی الہن واحدہ کا تذکرہ بعد میں آیا ہے، اور پھر اپنے والد گرامی یعنی رسالت کی نسبت کو پہلے اشارہ کیا ہے کہ میں اپنے باپ کے الہ کو مانتا ہوں اور اپنے آبا کے الہ کو، آپ کے الہ کو، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، الہا واحدہ۔ یہ توحید الوہیت کا سبق ہے جو سارے انبیاء نے اپنی زندگی میں دیا، اور میرے رب نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ کہو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تو کیوں توحید الوہیت کو ماننا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ لیکن شرط قرآن پاک نے توحید الوہیت کو سمجھنے کے لیے یہ رکھی ہے، یہ نشانیاں تو ہیں لیکن اس قوم کے لیے جسے اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے، عقل ہو تو ایک ہی اشارے سے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا، عقل نہیں تو سارا قرآن پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ میں صاحبین کی اجازت سے ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی 6236 آیات ہیں، لوگ 6666 سمجھتے ہیں لیکن اتنی ہیں نہیں، 6236 آیات ہیں۔ ساری آیات کو دیکھا جائے، 114 سورتوں کو دیکھا جائے، 30 پاروں کو دیکھا جائے، شاہ ولی اللہ نے 5 مضمون بیان فرمایا قرآن کے جنہیں علوم پنجگانہ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کا مضمون ایک ہی ہے، وہ توحید ہے، توحید تک پہنچانا ہے۔ رسول اکرم کی 63 برس کی زندگی کے سارے مقاصد جلیلہ ہمارے سامنے ہیں، بنیادی مقصد توحید سے آپ کو آشنا کرنا ہے۔ تو ایک توحید الوہیت ہے، دوسری ربوبیت ہے کہ بھئی پالنے والا بھی وہ ایک ہے، جس کی طرف ابتداً حضرت نے اشارہ کیا نا، تو فرعون نے کہا جناب موسیٰ کو کہ مجھے رب العالمین مانو، آپ نے فرمایا تو رب العالمین نہیں ہے، کہا تو کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ تو پتہ یہ چلا کہ الوہیت میں بھی اسے ایک ماننا ہے، جاننا ہے، اور ربوبیت میں بھی، کیونکہ اس کے سوا پوری کائنات کو پالنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب شاپلی ہمیں آگے بڑھنا ہے، قرآن کی زبان سے ہم نے توحید کے بارے میں اشارات اور اظہاریہ ملاحظہ کیے، حضور صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کیا ہے، 2-3 ایسی معروف پیغامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں سرکار توحید کیسے سکھاتے رہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو اور ہر ادا وہ توحید کی مبلغ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ سیرت طیبہ سے جڑ جائیں نا تو آپ یقین کریں آپ کو تھیوریٹیکلی توحید سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، اللہ اکبر، جڑ جائیں اگر۔ اور یہی مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور پورے اپنے ماحول اور پوری فضا کو توحید کے رنگ میں رنگ دیا ہوا تھا اللہ صدر صاحب، اور اس کی پیک اور کلائمیکس اور انتہا وہ تھی کہ جہاں سورج مسخر، چونکہ اس کی پوجا ہو رہی تھی، درست، چاند مسخر، اس کی پوجا ہو رہی تھی، درخت پوجے جا رہے تھے، وہ مسخر، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وہ دوڑے آ رہے ہیں، وہ سجدے کر رہے ہیں، اللہ، یعنی وہ پورے مظاہر فطرت جنہیں بطور معبود پوجا جا رہا تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پہ گھوم رہے تھے وہ۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ سارا شرک آلود ماحول جو متوجہ ہو گیا ایک ذات کی طرف، اللہ اکبر، اللہ، کیونکہ ان کی مینٹیلٹی اور ان کی تربیت اور ان کی ذہن سازی ایسے ہوئی تھی کہ جو بڑی طاقت ہے اسے پوجو، اسے پوجو۔ تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب دیکھا کہ ہمارے بت بھی اور ہمارے سارے مظاہر فطرت طواف کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، سب انہی کی اشاروں پہ ہیں، بلکہ ان کے آگے کس کی آمد تھی؟
کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری اور حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر تھرا کر گر گیا. یہ آقا کریم علیہ السلام کے آگے ان کے معبود سجدے میں. اب وہ سب ادھر متوجہ ہوئے ہیں. اور پھر ایک وہ لمحہ آیا جب صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے اور ایک فارم ہاؤس تھا, بکریاں تھیں, اونٹ تھے. ایک اونٹ آیا اور حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. اللہ اکبر. پھر ایک بکری آئی, اس نے پھر لائن لگ گئی اور صحابہ تڑپ گئے. اور وہ اس حدیث کو منظوم کر دیا اعلی حضرت امام اہل سنت اللہ نے اکبر. کہ پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. تو سیدنا صدیق اکبر امام الموحدین وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا نحن احق بالسجود لک منھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج بکریاں اونٹ ہمارے سامنے سجدے کریں اور ہم بیٹھے دیکھتے رہیں. ماشاءاللہ کیا بات. تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم سجدہ کریں. تو یہ وہ گھڑی تھی جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق اور اے میرے صحابہ, آؤ آج اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کریں جسے میں سجدہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ وہ کمال تبلیغ تھا توحید کے حوالے سے, اور صرف امت کو نہیں تھا, صرف ان لوگوں کو نہیں تھا, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تکمیل تھی اس پیغام توحید کی, جس میں ایک آدھی بات عرض کر دوں صرف کہ پہلے 1,24,000 جو آئے تھے انہوں نے دیکھ کے تبلیغ نہیں کی تھی, کیا بات ہے, بن دیکھے کی تھی. تو اس محبوب کریم نے وحدہ لا شریک کو دیکھا تھا, پھر دعوت دی وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی طرف. تو نتیجہ دیکھیے کہ اس میں ایسے بھی تھے جن کے پاس 1,000 سال تھا اور یہاں 23 سال تھے. بالکل صحیح. تو یہ فرق ہوتا ہے شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. کیا بات. اس دیکھ کر بیان کرنے میں اتنی قوت و طاقت تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کے بہاف پر لوگوں نے بن دیکھے رب کو مانا. اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ سجدہ صرف وحدہ لا شریک کے لیے, میری امت میں کسی غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو میں امت کی خواتین کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ. اللہ اکبر کبیرہ. مکرم ناظرین, رحمت سحر میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے, چند لمحوں کے بعد پھر آپ کو اسی پاکیزہ ذکر سے جوڑتے ہیں. آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں ARYQ TV پر توحید کا عقیدہ آج ہمارا موضوع ہے. آئیے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلب و روح کے لیے روشنی حاصل کرتے ہیں. الحاج شہباز قمر فریدی آج ہمارے ساتھ ہیں. جی شہباز بھائی بسم اللہ. قبلہ مفتی صاحب نے اور طرف لے گئے ہیں ایسے جملے اور ایسے, آپ کے ذوق کے لیے 2 شعر نعت کیے کہہ رہا ہوں. الہی زندگانی یوں بسر ہو, الہی زندگانی یوں بسر ہو, الہی بسر ہو, الہی زندگانی یوں بسر ہو, نبی کا درد ہو میرا جگر ہو, نبی کا درد ہو میرا جگر ہو, اثر ہو, میری آنکھوں میں کچھ ایسا اثر ہو, یہاں تڑپوں مدینے میں خبر ہو, یہاں تڑپوں مدینے میں خبر ہو, یہاں
خبر ہو وہ آقا ہی نہیں جو بے خبر ہو وہ آقا ہی نہیں جو بے خبر ہو جو بے خبر ہو غلاموں کی خبر رکھتے ہیں آقا غلاموں کی خبر رکھتے ہیں آقا وہ آقا ہی نہیں جو بے خبر ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. شہباز بھائی سلامتی ہو آپ پر. وہ آقا ہی نہیں جو بے خبر ہو. اللہ اکبر کبیرہ. فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی. کیا ماحول ہے اور برکات کا نزول ہے اس پر. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سبحان اللہ. یہ کیفیات ہی قبول ہوتی ہیں. اللہ اکبر. آئیے ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. عقیدہ توحید کو حدیث شریف کے نور میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. علامہ شہزاد مجددی صاحب سے میں نے عرض کیا, میں یہی عرض مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نور سے ہمیں توحید کو کیسے سمجھنا ہے, کوئی ایک اشاریہ اظہاریہ عنایت فرمائیں. جی جس طرح بھی حضرت نے بیان کیا میں نے بھی اللہ اکبر کہ توحید کی صحیح معنوں میں اگر معرفت کروائی ہے تو وہ مدینے والے نے ہی کروائی. میں یعنی اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. چونکہ نبوت بھی تکمیل پذیر ہو رہی تھی, دین بھی مکمل ہو رہا تھا, تو اب توحید کا کمپلیٹ تصور بھی رب کے بندوں کو عطا کرنا تھا, اور وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اور یہ جو ابھی روایت بیان کی گئی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پوچھتے ہیں کہ آقا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, تو میرے لجپال نبی نے جو جواب دیا ہے اس کے اندر حکمت کے اتنے بڑے پہلو ہیں. اور آج ہمارے اس معاشرے میں جو خرابیاں ہیں جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ارشاد میں ان سب کو حل کر دیا ہے, جس میں آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے کہ عقیدت وہ قابل قبول ہے جو عقیدے کے تابع ہو. بے شک. سبحان اللہ. عقیدت وہ قابل پیش نظر, اعلیٰ حضرت نے کہا پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. تو کیا فرمایا, روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے, یہی تو امتحان ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. فرمایا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے دل کو نکال کے میرے قدموں میں نہ ڈالے. اب بندہ کہے میرا دل نہیں مانتا, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دل کی ماننے کا نام ایمان نہیں ہے, مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ کے خدا کی ماننے کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ عقیدہ توحید کو ہمیں منطقی اور ریشنل وے سے کیسے سمجھنا ہے, کیونکہ ہر بندہ اس انداز میں نہیں سمجھ سکتا. قرآن نہیں مانتا, حدیث نہیں مانتا, بہت سارے دنیا میں ایسے مذاہب اور ایسے مشرب کے لوگ موجود ہیں, وہ لاجیکل ریشنل باتیں آپ سے مانگتے ہیں, منطقی دلیل مانگتے ہیں. ہم اس حوالے سے کیسے اپنا پیغام نشر کرنے قبلہ آپ نے اپنے انٹرو میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمائی ہے, جہاں یہ تذکرہ حضرت امام فخر الدین الرازی نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے, وہ پہلے ائمہ اربعہ کا اسی حوالے سے موقف بیان کرتے ہیں. صحیح. اور ان سے بہتر امام اعظم ابو حنیفہ سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے منطق کو بھی اور عقل کی باتوں کو بھی, اور استدلال آپ سے بہتر کسی کا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ دہریت کا زمانہ تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد امام جعفر صادق. تو آپ کے پاس دہری آئے اور اسی سوال کو لے کر آئے کہ ہم نہیں مانتے.
آپ نے فرمایا میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، میں پہلے کسی فکر میں ہوں، کسی سوچ میں ہوں، مجھے سوچنے دیجئے۔ انہوں نے کہا بتائیے تو صحیح آپ کی سوچ اور فکر کون سی ہے جو اس سے اہم ہے؟ ہم وجود باری تعالیٰ پہ سوال کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اس سے بہتر میں کچھ سوچ رہا ہوں یا کوئی بڑی بات سوچ رہا اللہ ہوں۔ اکبر۔ تو جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کشتی ہے جو بیچ سمندر کے سفر کر رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، بڑا قیمتی تجارتی سامان اس میں موجود ہے، لیکن اس میں چلانے والا کوئی موجود نہیں۔ جہاں رکنا ہوتا وہاں رکتی ہے، جہاں چلنا ہوتا وہاں چلتی ہے، اور موجوں کو چیرتی ہوئی چلتی جا رہی ہے، لیکن اسے چلانے والا موجود نہیں۔ تو انہوں نے روکا، دہریوں نے روکا جو سوال کرنے آئے، تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کشتی ایسے چلتی رہی کہ اللہ موجود نہ ہو؟ تو آپ مسکرائے کہ یہی تو تمہیں سمجھانا تھا کہ کشتی بغیر اللہ کے نہیں چل سکتی، تو یہ کائنات کا نظم اس ہستی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اتنا خوبصورت جو نظام چل رہا ہے روز ازل سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا، تو کوئی نہ کوئی تو موجود ہے۔ حضرت امام مالک سے جب سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے آپ نے وجود باری تعالیٰ کو کیسے سمجھا، تو آپ نے فرمایا میں نے آوازوں کے مختلف ہونے سے اور لہجوں کی اس تبدیلی سے سمجھا ہے۔ اب میرا بھی دل تو کرتا ہے کہ الحاج شہباز قمر فریدی جیسی آواز میری بھی ہو جائے، نہیں ہوگی، اللہ نے اسے عطا فرمائی، مجھے تو نہیں عطا فرمائی، شاید کوئی خوبی مجھے بھی بخشی ہوگی، وہ کوئی اور چاہتا ہوگا مجھے مل جائے۔ تو ارشاد فرمایا یہ جو لہجوں کی تبدیلی ہے، شکل و صورت کی تبدیلی ہے، یہ جو انداز آپ ابھی سن رہے ہیں، ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی سوال ہوتا ہے، اور کتنی خوبصورت انداز سے آپ نے فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کوئی ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے۔ اور حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا میں نے تو شہتوت کے درخت سے سمجھا ہے کہ وجود باری تعالیٰ ہے، کیڑا بھی اسے کھاتا ہے، شہد کی مکھی بھی بیٹھتی ہے، ہرن بھی جاتی ہے، گائے بکریاں بھی جاتی ہیں، کسی سے ریشم نکلتا ہے، کسی سے شہد نکلتی ہے، کسی سے مشک نکلتی ہے، اور کوئی فضلے کی صورت میں ضائع کر دیتا ہے۔ تو کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ یہ تو بڑے امام ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ کسی عرابی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر والروس علی الحمیر۔ میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، یہ باتیں سمجھنے والی۔ البعرۃ تدل علی البعیر والروس علی الحمیر وآثار الاقدام علی المسیر۔ وہ کہتا ہے کہیں قدموں کے نشان لگے ہوں تو وہ نشان یہ بتاتا ہے کوئی یہاں سے چل کر گیا ہے، اور ہر بندہ جان لیتا ہے۔ یہ سمجھتے ہو فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، تو یہ آسمان جو ہے برجوں والا آسمان جو اتنا چمک رہا ہے، یہ کس نے نظام قائم کر رکھا ہے؟ اما یدل علی الصانع الحلیم العلیم القدیر۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ہمیں ائمہ نے آج تک یہی سمجھایا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اسی بات کو مزید اور کھولا جائے، آپ جو لطف و کرم کے احوال ہیں تو ان سے مزید فائدہ اٹھائیں۔ ڈاکٹر صاحب سے جو میں نے عرض کیا تھا تو اس میں تاکہ اس میں کچھ اور مزید اضافہ بس دیکھنا سیکھ لے جی بندہ، بہت اچھا ہے، کیا بات ہے، بس دیکھنا سیکھ لیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اور تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تو آئے تو دیکھنے ہوئے ہیں بھائی، یہاں دیکھنے۔ مسئلہ پرابلم یہ ہے، حضرت مولانا رومی فرماتے آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ اب کون سی اور دلیل لائیں یار، سورج نکلا ہوا ہے، تو اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از ویرو متاب۔ اگر تجھے سورج کے ہونے، دھوپ جو ہے نا، دھوپ، اب یہ فرق بات جو کی عقل کی اور شاہ صاحب نے، دھوپ نکلی ہوئی ہے تو ہم کیا پھر بھی جائیں گے باہر دیکھنے کے اچھا سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ، یہ ڈیفرنس ہے، بہت اچھا ہے۔ ایک بندہ ہے گھر میں کمرے کے اندر بیٹھا ہے، دھوپ کو دیکھ کہتا ہے سورج نکلا ہوا ہے، کافی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں پہلے سورج دیکھ کے آواں گا پھر دیکھوں۔ یہاں آ کے ہم پھنس جاتے ہیں۔ لیکن صفدر صاحب بات یہ ہے، ہم لوجیکلی منوا بھی لیں، ہمارے ائمہ نے منوایا بھی، صاحب توحید نہیں مانتا، وہ کہتا ہے مجھے دلیل سے نہیں ماننا، یؤمنون بالغیب، اللہ مجھے لاجک منطق عقل سے مانا تو تو مان جائے گا، میں نہیں مانوں گا۔ اور جس کو بھیجا تھا انہوں نے کیسے منوایا؟ سیدنا شیر خدا باب مدینہ العلم سے پوچھئے، سب کی نمائندگی کر دی، کل کائنات کی انہوں نے
کہتے ہیں ایسے رب منوایا میرے آقا نے کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اللہ اگر خود رب بھی سامنے آ جائے اب پردے اٹھا کے تو ہماری توحید عقیدے ایمان میں اب کوئی اضافہ فرق نہیں پڑنے والا۔ یعنی اللہ لبا لب بھر دیا بھائی زندہ ہمارے باد، عقیدے اللہ اکبر۔ اور ایمان کے ظرف کو آقا کریم علیہ سبحان الصلوۃ اللہ، والسلام۔ سبحان اللہ۔ وہ توحید چاہیے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم وہ لاجک سائنس دلائل سے وہ ماشاء اس کی اللہ، بات ماشاء نہیں، وہ تو مانا بنایا، بڑے بڑے دہریے اور بڑے بڑے منکر مانے پڑے ہیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اس ذرے سے لے کر سمک سے لے کے سما تک ہر چیز دلالت کر رہی ہے اپنے خالق کے ہونے کی، رب کے زندہ وحدہ، باد کی بات۔ لیکن تو دیکھنے والا ہو۔ آہا۔ مولانا جامی کہتے ہیں ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت ماشاء اللہ، ماشاء وحدہ اللہ۔ لا شریک اللہ گویت، اور عارف رومی کہتے ہیں کہ آپ مکانوں خالی۔ پنجابی اس لیے کر رہا ہوں کہ جسے ابھی بھی مفتی صاحب کی اصطلاحات شرح قائد آپ والی مکانوں سمجھ نہ آئی خالی۔ ہو۔ کہتے ہیں آپ مکانوں خالی، اس تھیں کوئی مکان نہ خالی، تے ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذائقہ چکھے بغیر اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ آئے نہ آئے برابر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ناظرین، اس ایمان افروز گفتگو کے بعد بغیر کسی تبصرے کے اضافی لفظ کے بڑھنا ہے وقفے کی طرف۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی تفہیم دے دے۔